نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواہ البخاری و مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریفات، تحمیدات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تمام قولی، فعلی اور مالی عبادات، تمام تعریفی کلمات اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ خیر الرازقین، اللہ ارحم الراحمین کے لیے جو پوری کائنات کا اکیلا ہی سچا معبود ہے. درود و سلام سید المرسلین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمتقین، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد گزشتہ خطبہ جمعہ میں میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت مہینے ماہ رجب کے حوالے سے کچھ گزارشات رکھی تھیں کہ یہ مہینہ اللہ کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بطور تاکید یہ تعلیم دی ہے کہ اس مہینے کے اندر اور دیگر حرمت والے مہینوں میں فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا. انسان اپنے آپ پر ظلم کیسے کرتا ہے؟
جب وہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے یا اللہ کے نبی کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے نبی کی نافرمانی سے منع کیا ہے، اور اللہ کی ہر منع کردہ چیز کو اختیار کرنے والا بندہ اپنے آپ کو سزا کا مستحق بناتا ہے۔ کل قیامت کے دن اس گناہ کے بدلے میں اس کے جسم کو آگ میں جلایا جائے تو یہ سمجھ لیجئے اس کا اپنے آپ پر ظلم ہے۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا، ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن شیطان نے بہکایا، وہ اس درخت کے قریب چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا اس کی حکم عدولی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس اتار دیا، درختوں کے پتے اپنے جسم پر چپکانے لگے، اور پھر اپنے گناہ پر، اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہوئے۔ اور اس دوران انہوں نے جو دعا مانگی، بڑی پیاری دعا ہے، اس کے اندر انہوں نے کیا مانگا؟ سورہ اعراف میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اس درخت کے قریب جا کر تیرا کوئی نقصان نہیں کیا، ظلم اپنے آپ پر کیا ہے۔ ظلمنا، آدم علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب ہم نافرمانی کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سزا کا مستحق بناتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کل قیامت کے دن ناکامی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے فوراً دعا قبول کر لی، اللہ نے فوراً دعا قبول کر لی، اور انہیں جو ہے اس کی تلافی کر دی اور انہیں دعا سکھا کر اپنی رحمت نازل فرما دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ ماہ رجب کے اندر یا دیگر حرمت والے جو مہینے ہیں ان کے اندر جب انسان کو گناہ کرتا ہے تو بطور خاص اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے اندر ظلم نہ کرو، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ظلم کی بہت سی صورتیں نظر آتی، اور ایک مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی اللہ نے قرآن میں تعریف بیان کی ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب اسے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، جب اسے دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کی طرف آ جا، اللہ کے رسول کی طرف آ جا، آگے سے ان کا جواب یہ ہوتا ہے سمعنا وَأَطَعْنَا، سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم اپنے رب کا حکم سننے کے لیے بھی تیار، ہم اپنے محبوب کا حکم سننے کے لیے بھی تیار اور فرما برداری کرنے کے لیے بھی تیار۔ یہ ایک مومن کا شیوا ہوتا ہے، اور ہمارا شیوا بھی یہ ہونا چاہیے کہ جب ہمیں قرآن کی روشنی میں، اللہ کے نبی کی تعلیم کی روشنی میں دین کا کوئی بھی حکم مل جائے اس پر عمل پیرا ہو کر کامیابی کی طرف جائیے، نہ کہ اس کا انکار کر کے اپنے آپ کو ناکامی کی طرف لے جائے۔ تو اس مہینے کے اندر بہت سے ہمارے معاشرے میں چیزیں ہیں، صلاۃ الرغائب جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ لوگوں نے اپنی بنائی ہوئی نماز ہے کہ جی اس کو پڑھیں گے تو حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ کے بندو، حاجات پوری کرنے والا اللہ،
आसमानों पर हर वक्त मौजूद, और आसमान दुनिया पे आके तहज्जुद के टाइम ये ऐलान करवाता है, कोई है दुआ मांगने वाला, कोई है रिज़्क मांगने वाला, कोई है गुनाहों की माफी मांगने वाला, जिसका दर हर वक्त खुला है। हम उसके दर पे नहीं जाते, हम अपनी तरफ से चीजें बनाकर मंसूब करके बजाय उसको राजी करने के नाराज करते हैं, और बजाय अल्लाह के रसूल की तारीफ, ताज़ीम और तकरीम के मुखालफत करके अपने आप को दुनिया में भी नाकाम बनाते हैं और आखिरत में। और अल्लाह ने कुरान करीम में क्या फरमाया, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो लोग मेरे नबी की मुखालफत करते हैं, मेरे नबी ने जो हुक्म दिया उसको नहीं मानते, उसके खिलाफ करते हैं, मेरे पैगंबर उनको बता दीजिए दुनिया के अंदर ही फितनों में मुब्तला हो जाएंगे या अज़ाब अलीम से दो चार हो जाएंगे। उनको बता दीजिए कि वो अजाब से नहीं बच सकेंगे, इसलिए कि मैंने अपने नबी को वो मकाम दिया है कि मेरे नबी की नाफरमानी कोई नबी भी नहीं कर सकता, जो आम बंदा करे तो कैसे बर्दाश्त की जाएगी। और अल्लाह के पैगंबर की तालीमात बड़ी आला और उम्दा हैं। इसी माह की 22 तारीख के बारे एक मनगढ़ंत वाकया बनाया हुआ है लोगों ने। मनगढ़ंत का मतलब है कि अपना बनाया हुआ, और उसकी बुनियाद पर एक अल्लाह के ऐसे हुक्म की खिलाफ वर्जी है कि वो हुक्म इतना अहम है कि हमारे नबी ने भी दिया, अल्लाह ने भी दिया। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, अम लहुम शुरकाउ शरऊ लहुम मिनद्दीन मा लम यअज़न बिहिल्लाह। ऐ मेरे महबूब, इनसे जरा सवाल करें, इनसे पूछें लोगों से, क्या दीन के मामले में इन्होंने मेरे मुकाबिल शरीक बना रखे हैं, जो इनको दीन घड़ घड़ के देते हैं और ये उस पर अमल पैरा होते हैं। शरऊ इसका माना है कि वो बना बना कर देते हैं दीन, कि ये दीन है, ये दीन है, ये शरीयत है। हालांकि दीन का मामला इतना हसास है, अल्लाह ने अपने नबी को भी अपनी तरफ से कोई बात घड़ने की इजाजत नहीं दी। अल्लाह ने फरमाया, है मेरे पैगंबर, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो आपके रब ने आपको दीन दिया है लोगों तक आप वो दीन पहुंचाएंगे। आप अपनी तरफ से इसमें कोई ना इजाफा करेंगे ना तरमीम करेंगे। और अल्लाह के नबी ने मिन व अन वो पहुंचाया, और हिज्जतुल विदा के खुतबे में सहाबा से ये वादा लिया, बताओ हल बल्लग, तो क्या मैंने ये दीन पहुंचाया है या नहीं पहुंचाया? सबने कहा जी हां पहुंचाया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, एक खैर ख्वाह का पैगाम सुनो। दीन वो है जो हमारे नबी ने बताया, जो लोगों ने बताया वो दीन नहीं है। सलातुर रगाइब अल्लाह के नबी ने नहीं बताई, और 22 रजब के कुंबे अल्लाह के नबी ने नहीं बताए। जो इस तरह के आमाल हमने दीन में दाखिल करने की कोशिश कर रखी है, ये हम अच्छा काम नहीं कर रहे, ये अल्लाह के पैगंबर के हदीस की रोशनी में हम अपने लिए जहन्नुम में जाने का रास्ता बना रहे। मैंने आपके सामने एक हदीस पढ़ी है, ये हदीस मुतवातिर हदीस है। मुतवातिर उस हदीस को कहते हैं कि जिसका दर्जा कुरान मजीद के बाद है। कुरान मजीद के बाद अगर दर्जा है तो मुतवातिर हदीस का है, और मुतवातिर हदीस उसको कहते हैं जिसके हर तबके के अंदर कम अज कम 10 रावी मौजूद हों। 10 सहाबा ने यह हदीस जो है रिवायत की, 10 ताबईन ने रिवायत की, 10 तबा ताबईन ने रिवायत की, और उसके बाद जो मुहद्दिसीन हैं वो भी 10 आए। ये पूरे हर तबके के अंदर कम अज कम 10 जो है मोतबर अशखास जिस हदीस को रिवायत करे वो मुतवातिर बनती।
اور یہ ایسی ہوتی ہے حدیث یقینی، اس کے اندر کوئی شک نہیں، تمام علماء کا اتفاق ہے، یہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ علم یقینی کا فائدہ دینے والی حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ من کذب علی متعمدن، جس شخص نے بھی میری طرف کوئی جھوٹ منسوب کر دیا جان بوجھ کر، اس کو پتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں، لیکن کسی اور کا قول اٹھا کر، کسی اور کی بات اٹھا کر اس نے اللہ کے پیغمبر کی طرف منسوب کر دی، یہ حدیث ہے، جیسا آج ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ ایک حدیث گڑ لی، رجب جو ہے اس نام کی ایک جنت کی اندر نہر ہے، اور اس نہر کا پانی شہد سے میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور اس طرح رجب کی فضیلت میں اللہ کے بندو، یہ تو حوض کوثر کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ نے جو کوثر نہر دی ہے اس کا پانی شہد سے میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید، اور جو ایک مرتبہ میرے ہاتھوں سے پی لے گا جنت میں جانے تک اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تعالی ہمیں حوض کوثر سے اللہ کے پیغمبر کے ہاتھوں جام پینے کی سعادت عطا فرما دے۔ اب لوگوں نے رجب کے بارے گڑ لیے، نعوذ باللہ من ذالک، لوگ ڈرتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے کتنی بڑی وعید بیان کی کہ میری طرف ایسی چیز منسوب کرو گے تو اتنا بڑا جرم ہے کہ جہنم کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ملے گی، اور جس کے بارے اللہ کے نبی خود جہنمی قرار دے دے، کل قیامت کے دن شفاعت بھی کیسے کریں گے اس کی؟ اس حوالے سے ہمیں محتاط رہنا چاہیے بہت۔ اب جی 22 رجب کے بارے بھی اس طرح من گھڑت چیزیں بنا لی۔ کیا بنا لی جی؟ 22 رجب کو اگر کوئی بندہ جو ہے وہ پوریاں برے حلوہ وغیرہ اس میں بھر کر جو ہے لوگوں میں تقسیم کرے تو ساری حاجات پوری ہو جائیں گی۔ کس نے یہ بات بتائی؟ کہا جی امام جعفر صادق نے یہ بات بتائی۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اتنی عظیم شخصیت ہیں، یقین مانیے۔ اللہ کے بندوں، میرے نبی کا خاندان علی المرتضیٰ اور فاطمہ کے لخت جگروں میں سے جعفر صادق، اور ان کی طرف کیسی بات، اتنی نیک شخصیت جو کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کی بات کرے، ان کی طرف بات منسوب کر دی۔ کیسے منسوب کر دی؟ ایک واقعہ گھڑ لیا۔ میں تو کبھی کبھی تعجب کرتا ہوں کہ اتنے جدید دور کے اندر جس وقت علم کا جو ہے ایک سمندر ہے اور علماء کی کثیر تعداد موجود ہے اور اتنے بڑے وسیع علم کی تحقیق کے پیمانے موجود ہے، اس کے باوجود جو ہے ہم جہالت سے ابھی تک نہیں نکل پائے۔ من گھڑت واقعہ، لکڑہارا ہے، مدینہ کے اندر لکڑہارا رہتا ہے، لکڑیاں چن کر بیچ کر گزارا کرتا ہے۔ بیوی اس کی جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ جی ایک وزیر کے گھر کے اندر جو ہے جھاڑو پوچھے کا کام کرتی ہے، ماسی کا کام کرتی ہے۔ ایک دن وہ جھاڑو پوچھا لگا رہی ہے، امام جعفر صادق کا گزر ہوا۔ امام جعفر صادق کو دیکھتے ہی وہ کیا کہنے لگی؟ یہ اللہ کا نیک بندہ جا رہا ہے، اور امام جعفر صادق بھی رک گئے ساتھیوں کے ساتھ، کہنے لگے آج کون سا دن ہے جی؟ کہا جی آج 22 رجب ہے۔ کہا جو آج کے دن میرے نام پر جو ہے پوریاں بھر کے تقسیم کرے گا ساری حاجات پوری ہو جائیں گی۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کا نیک بندہ کبھی بھی اپنے نام پر چیز دینے کو نہیں کہتا، وہ کہتا ہے اللہ کے نام پر چیزیں دو۔ اور وہ اہل بیت کا خاندان، وہ کیسے ایسی حرکت کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ من گھڑت بات۔ آگے کیا ہوا جی؟ اس نے فوراً کام کاج چھوڑا، گھر میں آئی، پوریاں جو ہے وہ بنائی، اور اس کے اندر جو ہے وہ حلوہ پکا کر اور اچھی طرح بنا کر جو ہے تقسیم کر دی۔ ادھر لکڑہارا جو ہے کام پہ گیا،
اس کا کلہاڑا نیچے گرا، نیچے اس کو جو ہے گرتے ہوئے کو محسوس ہوا نیچے خزانہ ہے، اس نے کھودا، نیچے جو ہے خزانہ نکل آیا، لوگوں کو بلا کے لایا اور مزدوری پر جو ہے لوگ لیے، خزانہ نکالا، نکالنے کے بعد مدینہ کے اندر محل بنا دیا اور بنایا بھی وزیر کے برابر میں۔ اب جو ہے اس لکڑہارے کی بیوی نے کام کاج چھوڑ دیا، مالدار ہو گئے نا، ضروریات پوری ہو گئی، جھوٹ گڑنے کی بھی انتہا ہے۔ اب کیا ہوا جی؟ اب لکڑہارے کی بیوی نے کام چھوڑا، وزیر کی بیوی نے تحقیق کروائی کیوں نہیں آ رہی، کہا جی ہمیں ضرورت نہیں ہے کام کی، ہماری ضروریات پوری ہو گئی، ہم نے امام جعفر صادق کے نام کے جو ہے وہ پوریاں جو ہے پکا کے تقسیم کر دی، کنڈے بنا لیے۔ اچھا، اس نے کہا یہ کچھ نہیں ہوتا اس سے، یہ کنڈے گنڈے سے، اس نے انکار کیا۔ ادھر وزیر جو ہے اس کی وزارت جو ہے وہ ختم ہو گئی، حساب و کتاب میں غبن نکل آیا، وزیر کو معزول کر دیا گیا، در بدر کرنے کا حکم جاری ہو گیا۔ وہ جو ہے وہاں سے چل پڑا، راستے میں ایک خربوزہ لیا، وہ خربوزہ کپڑے کے اندر لپیٹا، اب چلتے جا رہے ہیں، ادھر بادشاہ کا بیٹا جو ہے غائب ہو گیا۔ لوگوں نے کہا وہ وزیر جس طرف گیا ہے ادھر ہی تمہارا بیٹا جا رہا تھا، ہو سکتا ہے اس نے قتل کر دیا ہو۔ فوجی بھیجے، بلایا گیا، اس جو ہے کپڑے کو کھولا، جو خربوزہ تھا وہ شہزادے کا سر اور خون سے لتڑا ہوا، اب بڑے پریشان، جیل کے اندر بند کر دیا گیا اور سزائے موت کا اعلان ہو گیا۔ اب کیا ہے، وہ جیل کے اندر وزیر اور اس کی بیوی سوچ رہے ہیں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اس وجہ سے جو ہے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ فوراً کہنے لگے اب کیا ہے جی، معافی مانگو۔ وہ فوراً وہ جو ہے وزیر کی بیوی کہنے لگی میں نے کنڈوں کا انکار کیا تھا اس لیے یہ معاملہ ہوا ہے، چلو اب جو ہے اب کنڈے بھریں گے، اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کنڈے بھریں گے۔ لہذا جیسے ہی انہوں نے نیت کی، ادھر شہزادہ واپس آ گیا اور دوبارہ وہ جو ہے رومال کھولا گیا تو اس کے اندر وہ خربوزہ دوبارہ خربوزہ بن گیا، شہزادے کے سر سے خربوزے میں تبدیل ہو گیا، اور پھر اس طرح جو ہے یہ کنڈوں کی داستہ بنا کر عوام میں پھیلا دی، ضروریات پیدا ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں ذرا سوچو تو صحیح، تمہاری عقل کہاں چلی گئی، تمہاری سمجھ کہاں چلی گئی؟ مدینہ کے اندر امام جعفر صادق کے دور کے اندر کوئی وزارت والا عہدہ تھا ہی نہیں، کوئی تھا ہی نہیں وزیر کا عہدہ۔ یہ وزارتیں تو ہمارے دور کے اندر آئیں، اس دوران خلیفہ ہوتے تھے، اس دوران امیر ہوتے تھے کسی علاقے کے، وزارتیں تو تھی ہی نہیں، کہاں سے لے آئے؟ اور پھر بنو امیہ کا دور حکومت تھا، ان کا دارالخلافہ دمشق میں تھا، ان کا دارالخلافہ دمشق میں تھا۔ اب دمشق کے اندر کوئی یہ واقعہ گھڑا جاتا، اس طرح منسوب کیا جاتا تو بات سمجھ نہیں آتی، حکومتیں وہاں ہیں، یہاں پر جو ہے یہ امیر مقرر کیے جاتے تھے، اور یہاں کسی وزیر کا کوئی مہالت تھا ہی نہیں۔ اور یہاں پھر دوسری بات یہ سمجھیے کہ آج جدید دور کے اندر بھی اگر ہم پوری مشینری استعمال کر لیں، رات ہی رات میں محل کھڑا کر کے دکھا دو مجھے، ایک دن کے اندر پوری بلڈنگ بنا کے دکھا دو، کوئی ایسا انجینئر لے کر آؤ جو رات ہی رات میں بلڈنگ بنا دے۔ کبھی سوچا ہے یا نہیں یہ انڈیا کے اندر ایک منشی ہے جو کہ ایک جو ہے منشی خادم جو کسی کا، اس نے ایک کہانی گھڑی اور جو ہے ہمارے معاشرے میں رائج کر دی، اور ہم سادہ لوگ مسلمان ان کے پیچھے چلنے لگ گئے، اس کو دین سمجھ لیا، اس کو شریعت سمجھ لیا، اور یہ نہ سمجھا ہم کیا کر رہے ہیں۔ محبوب کبریا نے فرمایا تھا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی بھی چیز داخل کر دی اور اس کو کہا اس سے ثواب ملے گا، کل قیامت کے دن ثواب نہیں عذاب ملے گا۔ یہ داستان کیوں گڑھی گئی، کس لیے گڑھی گئی، اس کا بھی آپ کو علم ہونا چاہیے۔ یہ ہم سنی مسلمان جو ہے نا بڑے بھولے بالے ہیں، بڑے بھولے بالے، ہمیں کوئی آسانی سے جو ہے نا سیدھی راہ سے ہٹا لیتا ہے۔ تحقیق ہمارے معاشرے کے اندر ہے نہیں، بس جو لوگوں کی باتوں سے سنا اس کو دین سمجھ لیا۔
اللہ کے بندوں نہیں، دین کے بارے میں کم از کم اتنی تعلیم ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے کہ جس سے اس کو پتا ہو میرا عقیدہ خراب نہ ہو جائے، میرا عمل خراب نہ ہو جائے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اتنا دین ہر بندے کو سیکھنا چاہیے۔ گھڑا کیوں گیا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ میں ایک صحابی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی، یہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی کی ولادت کے 30 سال کے بعد پیدا ہوا۔ والد اس کا قوم کا سردار ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سرداروں کے بیٹے بھی سردار ہوا کرتے ہیں۔ اب یہ اپنے باپ کے ہاں رہا۔ جب اللہ کے نبی سن 6 ہجری میں حدیبیہ مقام پر گئے، وہاں پر اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے صحابہ سے بیعت لی۔ معاویہ کو پتا چلا کہ مشرکین مکہ نے اس طرح کا معاملہ کیا ہے، اسی وقت دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ میں جو ہے اس وقت ہی مسلمان ہو گیا، لیکن میں اسلام کو ظاہر نہیں کر سکا۔ میں چھوٹا تھا، میری والدہ نے مجھے یہ دھمکی دی، اگر تو مسلمان ہو گیا اور یہاں سے چلا گیا تو تیرے ساتھ بائیکاٹ کر دیا جائے گا، کوئی چیز تجھے نہیں دی جائے گی۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس یہ حاضر ہوئے اور آپ نے ان کو فوراً مرحبا کہا اور مسلمان بنا لی۔ اب یہ اسلام لانے کے بعد کتنے اللہ کے نبی کے ہاں معتبر بنے، اور افسوس یہ ہے کہ اس وقت سنی علماء بھی معاویہ پر تنقید کرتے، سنی علماء بھی۔ اللہ کے بندوں اور چیزیں چھوڑ دو، باقی چیزوں کو نظر انداز کر دو، صرف یہ بات یاد رکھو کہ صحابیت کا شرف اللہ اس کو دیتا ہے کہ جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جس کو اللہ نے اپنے نبی کا صحابی بنا لیا، اس کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اس کے بارے بات کرنے والا اللہ پر اعتراض کرتا ہے اور اللہ کے نبی پر اعتراض کرتا ہے۔ اللہ پر اعتراض کرنے والا بھی ناکام، نبی کا پر اعتراض کرنے والا بھی ناکام۔ صحابی رسول ہیں، صرف اکیلے صحابی نہیں ہیں، باپ بھی صحابی ابو سفیان، اور باپ کے بعد ماں بھی صحابیہ ہندا، اور اس کے بعد بہن بھی صحابیہ، اور صحابیہ ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کریم کی زوجہ محترمہ۔ اس اعتبار سے معاویہ پورے مسلمانوں کے خالو بنتے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کے نکاح میں آئیں، اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو سفیان نے اللہ کے نبی سے 3 درخواستیں کی۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میری 3 باتیں جو ہے یہ قبول کر لیجئے۔ یہ بھی سردار تھا زمانہ جاہلیت کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نام بولو بولو، کون سی 3 باتیں قبول کروانا چاہتے؟ پہلی بات یہ ذکر کی کہ میری بیٹی احسن الناس، عربوں کے اندر بڑی خوبصورت ہے، اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا، اللہ کے نبی اس سے آپ نکاح کر لیں، میں آپ کا سسر بننے کا شرف پانا چاہتا ہوں، اے اللہ کے نبی مجھے آپ اپنا سسر بنا لے۔ سسر روحانی باپ ہوتا ہے۔ میں اپنی بیٹی پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نام، جی ہاں، میں اس کو اپنی بیوی بنا لیتا ہوں۔ آج بھی جب ام المومنین کا نام لیا جاتا ہے تو وہاں پر سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ ان کا اصل نام تھا رملہ بنت ابی سفیان، لیکن ام حبیبہ کہلائیں۔ حبیبہ ان کی بیٹی تھی، اس کے کنیت سے زیادہ مشہور ہوئی۔
तो उम्मे हबीबा कौन है? अबू सुफियान की बेटी है, मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की बहन है, और अल्लाह के नबी की बीवी हमारी मां है। तो यह शरफ कितना आला है, जरा गौर कीजिए। और उसके बाद दूसरी दरख्वास्त अबू सुफियान ने की, अल्लाह के नबी एक और दरख्वास्त है, मेरा बेटा जो है ना मुआविया बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, मैंने इसकी बड़ी अच्छी तरबियत की है, पढ़ाया है, लिखाया है, इसको बड़ी तालीम दी है, और मैं चाहता हूं जिस तरह दीगर सहाबा जो आप पर नाजिल होने वाली वही लिखते हैं, मेरे बेटे को भी इन कातिबीन में शामिल फरमा लीजिए, कातिबे वही बना लीजिए। और इतराज करने वालों जरा सोचो, मुआविया ने कुरान भी लिखा है, फिर उस कुरान पे भी हरफ आएगा, मुआविया पर हरफ डालोगे तो मुआविया कातिबीन 6 नंबर पे, कातिब जाओ दुनिया की सारी किताबें तारीख की उठाओ, अगर मुआविया का नाम कातिबीन वही में ना आए फिर आप मुझे कहिएगा। वही लिखने वाले खुलफाए अरबा थे, ज़ैद बिन साबित थे, चंद सहाबा हैं, उनके नाम मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूं ताकि बात खुलकर सामने आ जाए कि कितने सहाबा जो है वो कातिबीन वही हैं। खुलफाए राशिदीन, चारों खुलफाए राशिदीन जो है ये अल्लाह के नबी के कातिब थे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली अल मुर्तजा, ये सारे आपके कातिबीन वही। आमिर बिन फुहैरा ये अबू बकर के गुलाम थे, ये भी पढ़े लिखे थे, ये भी कातिब वही बने। साबित बिन कैस ये भी कातिब वही बने। अब्दुल्ला बिन अरकम ये भी कातिब वही बने। उबई बिन काब ये भी कातिब वही बने। खालिद बिन सईद ये भी कातिब वही बने। हंजला बिन रबी ये भी कातिब वही बने। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु जो आपके आजाद करदा गुलाम, ये भी कातिब वही बने। मुआविया बिन अबी सुफियान भी कातिब वही बने। शुरहबील बिन हसना भी कातिब वही बने। और सबसे ज्यादा जो किताबत की वो ज़ैद बिन साबित ने की, और उसके बाद दूसरे नंबर पर मुआविया ने की। दूसरे नंबर पर अब यहां मैं और आप जरा थोड़ा सा सोचें, रुक कर यहां अपने ज़हन को हाजिर करें, क्या अल्लाह अपने नबी की वही के लिए किसी गैर मोतबर आदमी को मौका दे सकता है? वो अल्लाह के बंदो सोचो, मुआविया पर एतराज करने से पहले सोचा करो कि इन्होंने दरख्वास्त की, अल्लाह के नबी ने फरमाया नाम, जी हां ये कातिब वही मैंने बना लिए, ये कातिब वही ठीक है, मैं इनको कबूल कर लिया। और उसके बाद महबूबे किबरिया ने क्या फरमाया, इसको कबूल कर लिया और कोई बात है? कहने लगे अल्लाह के पैगंबर एक और चाहत है। कहा वो कौन सी चाहत है? कहा जी जिस तरह मैं जमाना जाहिलियत में सरदार बनकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ता था, अब मैं इसका खमियाजा जो है ये भुगत चुका हूं, मैं अब चाहता हूं कि मैं अपने इस गुनाह का कफारा बना लूं। कहा कैसे? जो आप फौज भेजे ना कहीं पर, मुझे उसका अमीर बना देना, मुझे अमीर बना देना। अब जो है अल्लाह के नबी ने ये सारी दरख्वास्तें कबूल कर ली, और कबूल करने के बाद इन्हें अमीर भी बना दिया, और तीनों काम जो है अल्लाह की महबूब पैगंबर ने कर लिए। और फरमाया हत्ता कातिल अल कुफार कमा कुंतु कातिल अल मुस्लिमीन, मैं ऐसे जिहाद करूंगा जैसे पहले मुसलमानों के खिलाफ करता था। और फिर जिहाद का मौका भी अल्लाह ने दिया अबू सुफियान को भी। ये सही मुस्लिम में 250 नंबर हदीस है, देखिएगा जाके, ये ना समझिएगा कि मौलवी साहब ऐसे ही कह के चले गए। तीनों बातें कबूल। मालूम क्या हुआ कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोई मामूली आदमी नहीं है, अल्लाह के नबी का कातिब है। और कातिब वो होता है जिस पर मुकम्मल एतमाद हो, मुकम्मल एतमाद। तो अल्लाह के महबूब पैगंबर ने इनको कातिब वही बनाया।
اور ویسے ہی صحابہ کے بارے اگر آپ سنیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستارے ہیں، ستارے، میرے صحابہ سارے کے سارے ستارے ہیں۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک دن ہم چند افراد مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے اندر ہی بیٹھ گئے، خیال یہ تھا کہ جائیں گے تو عشاء میں دیر نہ ہو جائے، عشاء کی نماز پڑھ کے ہی جائیں گے۔ اب اللہ کے محبوب پیغمبر عشاء کی نماز سے پہلے مسجد کے اندر آ جاتے ہیں اور آپ نے آ کر وجہ پوچھی کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ نے بتایا جی اس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں نماز کا انتظار میں۔ آپ نے فرمایا حسن، تم بہت اچھا کام کیا، نماز کا انتظار کرنا اتنا بڑے ثواب کا کام ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے شمار ہوتا ہے جیسے بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اتنی دیر تک نوافل ہی پڑھتا جا رہا ہے، اتنا ثواب۔ اب آپ نے فرمایا احسن تم اسب تم صحیح بات کو پہنچے۔ فرفع راسہ الی السماء، اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کیا کہا؟ النجوم آمنۃ للسماء، اے میرے صحابہ یہ ستارے جو ہے نا جب تک آسمان پہ تمہیں نظر آ رہے ہیں نا یہ آسمان کا نظام صحیح رہے گا، بگڑے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسمان کا نظام بگڑے گا ہی اس وقت وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے جڑ جائیں گے، قرب قیامت ستارے جڑ جائیں گے، جب ستارے جڑ جائیں گے تو آسمان بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ ستارے آسمان کے لیے امن کا ذریعہ ہے، یہ ستارے آسمان کے لیے امن کا ذریعہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ وَتَسَّاءَتِ السَّمَاءُ مَا تُوعَدُ، جب ستارے جڑ جائیں گے پھر آسمان پر وہ چیز آ جائے گی جس کا وعدہ کیا گیا۔ وعدہ کیا کیا گیا ہے؟ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، آسمان پھٹ جائے گا۔ اِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، آسمان ختم ہو جائے گا۔ اب ستارے آسمان کے لیے امن کا ذریعہ۔ آپ نے اتنی بڑی مثال کیوں دی؟ مسئلہ سمجھانے کی، بات سمجھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِّصَحَابِي، اور میں اپنے صحابہ کے لیے امن کا ذریعہ ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبَتْ أَتَىٰ صَحَابِي، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ آ جائے گا جو جس کا وعدہ کیا گیا، صحابہ فتنوں کا شکار ہو جائیں گے اور واقعی ہوئے۔ اور پھر جب میرے صحابہ جو ہے یہ جب تک موجود رہیں گے وہ صحابی امانۃ لامتی، یہ میری امت کے لیے امن کا باعث بنیں گے۔ فَإِذَا ذَهَبَ صَحَابِي أَتَىٰ أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، پھر میری امت پر بھی بڑے فتنے آ جائیں گے۔ اور آپ نے دیکھا، تاریخ اٹھا کر دیکھے، صحابہ کے دور تک پھر بھی معاملہ صحیح رہا، بعد میں بہت بگڑ گیا، بہت بگڑ گیا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی 2531 روایت ہے۔ تو یہ صحابہ کا بڑا مقام ہے۔ اور پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے تو آپ نے بڑی بشارت دی ہے۔ ایک مرتبہ آپ ام حرام جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بھی ہیں ان کے پاس گئے اور وہاں ان کے پاس آپ ٹھہرے، یہ رضائی بہن تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ ان کے پاس جو ہے کچھ دیر کے لیے دوپہر کو سو گئے، سو کر اٹھے تو بڑے کھلکھلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا میری امت کے کچھ لوگ جو ہے نا وہ تختوں پر بیٹھ کر ایسے پانی پر سفر کر رہے ہیں جیسے بادشاہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ کہنے لگی اللہ کے پیغمبر وہ سارے ہی مغفور ہیں، بخش دیے گئے ہیں۔ کہنے لگی اللہ کے پیغمبر میرے لیے دعا کر دے، میں ان میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے دعا کر دی، پھر دوبارہ سوئے، پھر دوبارہ اٹھے، پھر اس طرح کی بات آپ نے کہی۔ اب اللہ کے نبی نے تو فرما دی۔ اور یہ صادق کس پر آئی یہ حدیث؟ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ پہ صادق آئی۔ عثمان غنی کے دور میں انہوں نے اجازت مانگی کہ روم کے علاقے سے لوگ آتے ہیں سمندروں کے اندر سے اور آ کر ہمارے لوگوں کو لوٹ مار کر کے چلے جاتے ہیں، مجھے اجازت دیں، میں بحری بیڑے بنا کر جو ہے سمندر میں اتارتا ہوں اور ان کا جو ہے دفاع کروں گا۔
انہوں نے اجازت دے دی. 15 جنگی بیڑے انہوں نے بنائے. سب سے پہلے بحریہ کا آغاز کرنے والے مسلمانوں میں معاویہ ہے. آج جو ہماری نیوی ہے نا بحریہ، یہ کیا ہے؟ یہ آغاز کہاں سے ہوا؟ مسلمانوں میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا. اور پھر وہاں ان کو مزہ چکھایا، قبرص فتح کیا، قسطنطنیہ فتح کیا. یہ اس بشارت کے حقدار بنے. اور اللہ کے نبی نے ان کے لیے بڑی دعائیں کی. آپ نے ان کے لیے ایک دعا کی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب کا علم دینا، والحساب، اس کو حساب و کتاب سکھا دینا، وقیہ من العذاب، اے اللہ اس کو عذاب علیم سے بچا لینا. اللہ کے نبی نے 3 دعائیں کی. تو کتنی اہم شخصیت ہے جس کے لیے دعائیں کی. یہ فضائل الصحابہ مسلم احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ اس کو ہادی بھی بنا دے، ہدایت دینے والا لوگوں، مہدی بھی بنا دے، اور اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت دے. یہ اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں. اگر ان کی فضیلت بیان کروں تو بہت ٹائم لگ جائے گا، بہت. اور اہم ترین بات سمجھو، معاویہ واحد وہ صحابی ہیں جس نے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ مسلمانوں پر حکومت کی، سب سے زیادہ. 22 سال تک یہ گورنر رہے. سن 41 سے لے کر 60 ہجری تک یہ بلا شرکت غیر پوری امت مسلمہ کے خلیفہ رہے. اور ان کی بیعت حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بھی کی، حسین رضی اللہ عنہ نے بھی کی. جن کی بیعت حسن و حسین کر لیں وہ کیا کم مرتبہ والا آدمی ہوتا ہے؟ اور اس میں 1400 سال گزرنے کے بعد مولوی جو گفتگو کر رہا ہے اس کو یہ جسارت کہاں سے ملی ہے؟ سوچئے تو صحیح، تدبر کیجئے. تو یہ صحابی جو ہے بڑے عظیم، اور بڑی عجیب باتیں کی جاتی ہیں. جی معاویہ جو ہے اس کا معنی اچھا نہیں. کیوں جی؟ اس کا معنی ہے بھونکنے والا کتا، نعوذ باللہ من ذالک. کم علمی، جہالت. جس بندے کو علم نہیں وہ یہ باتیں کرتا ہے. معاویہ کا معنی بھونکنے والا کتا نہیں، معاویہ کا معنی ہے وہ ستارہ جس کو دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں. جا کے ڈکشنری کے اندر اٹھا کے دیکھ لو. اگر یہ نام غلط ہوتا تو اللہ کے نبی جو ہے یہ نام بدل نہ دیتے. ایک عورت آئی آپ کے پاس، پوچھا نام کیا ہے؟ کہا آسیہ، نافرمانی کرنے والی. آپ نے فرمایا نانا انت جمیلہ، تیرا نام بدل دیا ہے میں نے، جمیلہ ہے. ایک اور عورت آئی، یہ ابو سلمہ کی بیٹی ہے، برہ نام ہے، نیکوکار. آپ نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو نیکوکار نہ کہا کرو، تمہارا نام بدل دیا ہے، انت زینب، تم زینب ہو. تو نام بدل دیا. اور ذرا غور کیجئے، تدبر کیجئے اس حوالے سے کہ معاویہ جو ہے یہ نام اگر غلط ہوتا تو علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا. علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا. کیا کرو گے اس کے بارے میں؟ اور زین العابدین کے بیٹے کا نام بھی معاویہ بن عبداللہ تھا. امام باقر کے پوتے کا نام بھی معاویہ تھا. تو ان ناموں کا کیا کرو گے پھر؟ اصل میں کم فہمی. معاویہ کا معنی ہے بہادر، دلیر، ملانے والا، لوگوں کو جمع کرنے والا. اور واقعی انہوں نے کر کے دکھایا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ماہ رجب کے اندر بعض روایات کے مطابق 22 تاریخ کو معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تھے. 22 تاریخ کو معاویہ رضی، اہل سنہ والجماعت سوچو، معاویہ 22 تاریخ کو فوت ہوئے. اس پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے لوگوں نے داستانیں کنڈوں کی گھڑ لی اور ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا کر ہم سنیوں کو بھی غلط راہ پہ چلا دیا. اللہ کے بندو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس حوالے سے جو ہے اپنے عقیدے کو درست کرو اور اپنے اعمال کو درست کرو.
ایسی روایات پر کبھی اعتماد نہ کیا کرو جو لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں. ایسی روایات پر اعتماد کرنے سے بندے کا ایمان بھی جاتا ہے اور اعمال صالحہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں. یہ بڑی بامقام شخصیت تھی. وقت اجازت نہیں دیتا وگرنہ اور بیان کرتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو حق سمجھنے کی توفیق بھی دے اور عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور جو ہمارے معاشرے کے اندر غلط رسومات آ گئی ہیں جن سے کسی صحابی پر حرف آتا ہے یا اللہ کے نبی کی شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں محفوظ فرما دے. اللہ سے دعا بھی مانگا کرو. اور صحابہ سارے کے سارے قابل احترام ہیں, ان کی اللہ تعالیٰ ہمیں عزت و تکریم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ساتھیو چند اعلانات ہیں. ایک اعلان یہ ہے کہ درس قرآن و حدیث انشاءاللہ بروز اتوار 4 فروری بعد نماز مغرب اسی مسجد میں ہوگا انشاءاللہ. اور قاری محمد رفیق صاحب یہ ماشاءاللہ بہت قابل شخصیت ہے, قابل عالم دین ہیں, تو ان کی گفتگو سننے کے لیے ضرور تشریف لائیں. قاری محمد رفیق صاحب انشاءاللہ درس ارشاد فرمائیں گے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ سالانہ تقریب تکمیل حفظ القرآن و تقسیم انعامات مدرسہ اصحاب صفہ بروز منگل 6 فروری بمقام اینا لون 5E رینا اپنا لون 5E نزد مرکزی اسلامیہ مسجد, یہاں پر یہ پروگرام ہے. اور مقرر شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب ہوں گے, شیخ ابراہیم بھٹی صاحب ہوں گے اور دیگر علماء کرام بھی اس میں تشریف لائیں گے. بڑی بڑی علمی شخصیات تشریف لا رہی ہیں. تو باہر پوسٹر بھی لگا ہوا ہے, اس میں پوری تفصیل جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بڑا اہم ترین اعلان آپ کے سامنے